پیغمبر علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کے بارے میں اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ، تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر کے آگے سے ایک نہر گزرتی ہو اور اس نہر کے اندر 5 وقت انسان غسل کرتا ہو، 5 وقت نہاتا ہو، اور اس نہر کے اندر یہ نہانے والا شخص حال یبقى من دارنہ شیء، یہ 5 وقت نہانے والا، ایک دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ اپنے جسم کو صاف کرنے والا، حال یبقى من دارنہ شیء، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک بندہ 5 وقت نہاتا ہے، ایک انسان 5 وقت غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کا جسم صاف ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت اسے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یوں ہی ایسے ہی گناہوں سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان نے من تطہرا، جو انسان اپنے گھر سے وضو ہو کر کے نکلا، اس نے گھر کے اندر سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے من بیت من بیوت اللہ، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف چلا اور گھر سے وضو کر کے یہ نکلا گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنا عظیم عمل ہے، نماز اتنی عظیم عظمتوں والی ہے کہ اس کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں، اور جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے متعلق وعیدیں سنائی ہیں، اور جس سے روگردانی اختیار کرنے کے بعد اسے ادا نہیں کرتا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کر لے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بیعت کرنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن نماز ادا نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس دین کے اندر نماز نہ ہو، جس دین کے اندر نماز جیسا اہم عمل نہ ہو، اس دین کے اندر خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی معلوم یہ ہوا انسان کا نماز ادا کرنا اس کے اندر خیر ہے، نماز ادا کرنا اس کے اندر بھلائی ہے، نماز ادا کرنا اپنی اولادوں کے لیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مرو اولادکم، کہ اپنی اولادوں کو نمازوں کا حکم ظاہر کرو اور اپنی اولادوں کو نمازوں کا حکم دو، اور جس وقت وہ 7 سال کے ہوں اور اگر 10 سال کے ہو جائیں ان کے اوپر ان کو مار کر کے نماز کی طرف قائل کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ نماز کے لیے جس وقت بچہ چھوٹا ہو ہم اسے مار مار کے پڑھاتے ہیں کہ بچہ بیٹا نماز ادا کر، اور اگر جس وقت 10 سال سے بڑا ہونا شروع ہو جائے پھر کہتے ہیں ہم زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں، زبان سے ہی کہنا ہمارا فرض ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچے ہوں اور ان بچوں کو 10 سالوں تک زبان سے کہنا ہے، اور جس وقت 10 سالوں سے قراءت ہونا شروع ہو جائے، ان کی عمر 10 سالوں سے زیادہ ہونی شروع ہو جائے تو ان کو مار کے پڑھاؤ۔ اگر یہی معاملہ، یہی دستور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق چل پڑے تو یقیناً وہ معاملہ، وہ بچپن کے اندر محبتوں سے بچوں کو نمازوں کی طرف لانا اور بڑے ہو کر کے ان کو سختیوں سے لانا، یقیناً اس کے ساتھ وہ مساجد آباد ہو سکتی ہیں، اس کے ذریعے معاشرے کا ہر فرد وہ نمازی بن سکتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا نماز ادا کرنا، نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آقا انعامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا اور یہ نماز ادا کرنے والا من الصدیقین والشہداء، اور اللہ رب العزت کے ہاں
ایسے انسان کو صدیق لوگوں کے اندر شامل کر دیا جائے گا اور شہداء کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی شہید کا رتبہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ ایک انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے مال کو پیش کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر شہداء کی لسٹ کے اندر شامل ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں ایک نماز کی پابندی کرنے والا، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا یہ انتظار کرنے والا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنے والا، کل قیامت والا دن ہوگا من الصدیقین والشہداء۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کو صدیق اور شہداء کی لسٹ کے اندر شامل کرتے ہوئے اس کو مقام